وہاں صدیق اکبر، ان دونوں کی جدائیگی ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ایک طرف جناب صدیق اکبر اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دونوں ساتھیوں کے کندھوں پر اللہ کے نبی ہاتھ رکھے ہوئے ممبر کے پاس کھڑے ہیں۔ تو مسجد میں صحابہ اکرام ہنسنے لگے ان کی جوڑیوں کو دیکھ کر کہ کیا خوبصورت جوڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جوڑی صرف دنیا کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح آج تم میرے دونوں ہاتھوں کو میرے ان دونوں صاحبان پر دیکھ رہے ہو، کل قیامت میں بھی ہم قبر سے اٹھیں گے تو اسی حالت میں اٹھیں گے، حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو اسی حالت میں پہنچیں گے، اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر پر اور ایک ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ یہ دونوں ساتھی میرے ساتھ ہی جائیں گے اور ہم تینوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا یہ دنیا کے ساتھی نہیں ہے، ہمارے قبر سے جب اٹھائے جائیں گے اللہ، یہ دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہم اٹھیں گے۔ اور دونوں ساتھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس میں آرام فرماتے ہیں۔ دنیا بھی میں رہے تو ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی گئے تو ساتھ جی رہے، اور جب قیامت میں اللہ قبر سے اٹھائیں گے تو ساتھ میں اٹھیں گے، اور جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو ساتھ میں پہنچیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو بھی ساتھ میں جائیں گے۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کی گواہی دی، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھ پر اسلام کو پیش کیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، کیوں نہ ہو کہ جس کو اسلام جیسی دولت مل گئی، ایمان جیسا کلمہ مل گیا، اور نبی جیسا رہبر و رہنما مل گیا، اور اسلام جیسا مذہب مل گیا، ان کو خوشی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ جب میں نے اسلام کو قبول کیا، میرے اندر اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ اور خوشی کیوں نہ ہو جس کو محمد الرسول اللہ جیسا دوست اور رفیق مل گیا، رہبر و رہنما مل گیا، اور جس کے لیے اللہ کے نبی دوست بن جائے دنیا میں، میرے دوستو، دنیا بھی ان کی کامیاب بن جاتی اور آخرت بھی ان کی کامیاب بن جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ دونوں یار تھے، اللہ کے نبی کے جو سب سے پہلے دوست تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے دوست تھے کہ اللہ کے نبی کے بنا ایک سیکنڈ بھی سانس نہیں لیتے تھے۔ جب تک رسول اللہ کا دیدار نہ کرتے تھے اس وقت تک ان کو چین اور سکون نہیں ملتا تھا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو، بخار بہت تیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے، اور اللہ کے نبی کو معلوم کیسے چلا؟ کیونکہ حضرت صدیق اکبر وہ صحابی ہے کہ اللہ کے نبی جب مصلی پہ ہوتے تھے ان کے بالکل پیچھے صدیق اکبر کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھائی، دیکھا کہ صدیق اکبر پیچھے نہیں، سلام پھیر کر دیکھا کہ میرا صدیق غائب۔ صحابہ سے پوچھا کہ صدیق اکبر کہ آج آنکھ لگ گئی کیا؟ فجر میں وہ آئے نہیں نماز میں، کیا بات ہے؟ تو کسی صحابی نے، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر کو اتنا تیز بخار ہے کہ وہ زار و قطار اپنے بخار کی وجہ سے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کا جسم آگ کی طرح تپتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ بہت پریشان ہے، ان کو اٹھنے کی طاقت نہیں بستر سے، ان کو چلنے کی طاقت نہیں ہے۔
وہ تو بستر پر کروٹ بدلتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تیمارداری کے لیے، ان کی عیادت کے لیے ان کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ فرمایا صدیق اکبر کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی بخار بہت تیز ہے، جسم کے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، میں اگر بستر سے اٹھنا چاہتا ہوں تو فوراً بے ہوش ہو کر بستر پر پھر گر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھتے ہیں اور اپنی رحمت والے ہاتھ کو، اپنے مبارک دست مبارک کو صدیق اکبر کے پیشانی پر پھیرتے ہیں اور فرماتے اللہ صدیق کے حال پر رحم فرمائے، اللہ صدیق کی بیماری کو شفا دے۔ اور اللہ کے نبی جب اپنے مبارک ہاتھوں کو صدیق اکبر کی پیشانی پر رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی خود فرماتے کہ میرا ہاتھ جلنے لگ گیا، اتنا تیز بخار تھا صدیق اکبر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر مجھے اجازت دو، میں گھر جاتا ہوں اور تمہاری بیٹی حضرت عائشہ کو میں تمہاری تیمارداری کے لیے لے کر آتا ہوں، پھر آتا ہوں۔ اے صدیق اکبر تو گھبرانا نہیں۔ میں یوں گیا گھر اور فوراً عائشہ کو تیار کر کے میں تمہاری خدمت کے لیے آنے کے لیے تیار، کیونکہ عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی زوجہ محترمہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ جلدی تیاری کر لو، تمہارے ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت تیز بخار ہے، بہت زبردست بیماری ہے، ان کے جسم پر بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں۔ عائشہ جلدی کرو، آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہارے ابا کے پاس چھوڑ کر میں آ جاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً اپنے بیگ سمیٹتی ہے، کپڑے اپڑے صحیح کرتی ہے، درست فرماتی ہے۔ ابھی حضرت عائشہ تیار ہی ہو رہی ہے کہ فوراً میں اپنے ابا کی عیادت کے لیے جاؤں گا، اپنے ابا کی تیمارداری کے لیے جاؤں گا، اپنے ابا کی خدمت کروں گا تاکہ میرے ابا کے دیکھ بھال میں اچھی طرح کر سکوں۔ میری ماں کمزور ہو گئی ہے، میرے ابا کی دیکھ بھال صحیح نہیں کر پا رہی، میں جاؤں گی تو میں اپنے ابا کو کھلاؤں گی اپنے ہاتھوں سے، ان کی صحیح طرح دیکھ بھال کروں گی۔ بھائی ایک عورت کو سجنے سورنے میں کم سے کم 15 سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آدھا گھنٹہ سے پہلے کوئی عورت تیار نہیں ہوتی ہے، دنیا کا یہ نظام ہے۔ مرد اگر تیار ہونے لگے تو 5 منٹ لگتا ہے، عورت تیار ہونے لگ جائے تو آدھا گھنٹہ تو کم پڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کو سورنا، بال سوارنا، میک اپ کرنا، بیوٹی پارلر، ساری چیزیں ضرور۔ اگر نہیں بھی کرنا ہو تو بار بار شیشے میں جا کر وہ چہرے دیکھتے کر کے ٹائم پاس تو کم سے کم آدھا گھنٹہ لگاتی ہے ہر عورت۔ تو ابھی حضرت عائشہ تیار ہو رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر کسی نے آواز دی کہ اللہ کے نبی مجھے اندر آنے کی اجازت۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اللہ کے نبی فوراً پہچان گئے کہ یہ تو صدیق اکبر کی آواز ہے، جن کو میں بستر پر تڑپتا ہوا چھوڑ کر آیا، یہ کیسے ہمارے دروازے پر فوراً پہنچ گئے۔ اب حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے ابا کے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں تھے، اگر وہ بستر سے اٹھتے تو فوراً بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی، یہ کیا معاملہ؟ جب حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھیں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے چہرے کو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے چہرے کو دیکھیں، حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ عائشہ کو شک ہو رہا ہے کہ میرا نبی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے تعجب ہو رہا، آپ ابھی مجھ سے یہ کہہ کر گئے کہ میرے ابا کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں، اور وہ میرے گھر پر آ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ یہ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، جب میں ان کے پاس گیا تھا، میں ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا
تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ہاتھ جل رہا ہے. میں نے توے پر ہاتھ رکھ دیا, گرم توے پر, اتنا تیز بخار تھا. لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ کیسے اٹھ کر ہمارے گھر پر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, او عائشہ, او میرے محبوب, کیا تم دروازے پر ہی کھڑے کھڑے میرا منہ دیکھتے رہو گے, میرے چہرے کو تکتے رہو گے, مجھے اندر نہیں بلاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اندر آ جاؤ. عائشہ جو حیرانی کے ساتھ اللہ کے نبی کو دیکھ رہی تھی, فرمایا اے عائشہ, اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا. میرے جسم پر اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی, بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی, اور جو میں یہاں آ کر چل کر آیا وہ بھی سچ ہے. کیونکہ جب میرے محبوب فجر کی نماز پڑھ کر میرے پاس گیا تھا, اور جب میرے پیشانی پر اپنی رحمت والی ہاتھ, اپنی برکت والے ہاتھ کو میرے پیشانی پر رکھا, تو اس وقت مجھے بہت تیز بخار تھا, اور اللہ کے نبی نے جو اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے پیشانی کو مسلا, میرے پیشانی پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. اللہ فرمایا کہ جس پیشانی پر نبی کی ہاتھ لگ جائے, نبی کا مبارک دست مبارک لگ جائے, اس پیشانی پر قیامت تک بخار نہیں آ سکتا. موت تو آ سکتی ہے لیکن بخار اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. اے عائشہ, جب میرے نبی میرے پیشانی پر ہاتھ پھیرا, جو ہی ان کے گھر سے نکلتی ہی میرے جسم کے اندر جتنی بھی تھکاوٹیں تھی, جتنی بھی بیماریاں تھی, جتنی بھی کمزوریاں تھی, وہ چند منٹ میں ہی ختم ہو گیا, اور میں تندرست ہو کر کے یہاں آ گیا. ابھی ان دونوں کے درمیان باتیں ہو رہی تھی, غیب سے آواز آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی, آپ کا دست مبارک جس انسان پر پڑ جائے, جس آدمی پر آپ کا دست مبارک رکھ جائے, شفقت سے آپ جس کے بھی بدن پر, جس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں گے, اس کے جسم کو اللہ بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے. اور یہی کام اللہ نے آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے وہ معجزات رکھے تھے, اللہ نے وہ کمالات رکھے تھے کہ صدیق اکبر کے جسم پر, ان کے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ اس ہاتھ کی برکت سے اللہ ان کے جسم کو درست فرما دیتے, تندرستی فرما دیتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی جان کی, اپنے جسم کی یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب کفار مکہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہمارے جان کو ختم کر دیں گے, ہمیں قتل کر دیں گے, تو اس پر اللہ کے نبی نے کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا, عمر فاروق پر بھروسہ نہیں کیا, حضرت علی مرتضیٰ پر بھروسہ نہیں کیا, حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھروسہ نہیں کیا کہ اگر آج میری حفاظت کوئی کرنے والی ذات ہے, سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے, اس کے بعد اگر میرا کوئی سچا جانسار ہے, اگر میرے خاطر اپنی سب چیز کو قربان کر دینے والی ذات ہے, تو وہ ایک ہی ذات ہے, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. میرے دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ اللہ کے نبی, آج دار الندوہ میں یہ میٹنگ ہو چکا ہے, یہ فیصلہ, یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ آج ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان آپ کے کمرے کا محاصرہ کریں گے, آپ کے کمرے کا گھیراؤ ڈالیں گے, اور ہر نوجوان جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے, ہر نوجوان ایک ساتھ آپ پر تلوار سے حملہ کرے گا اور آپ کو شہید کر دیں گے. اس لیے اللہ کے نبی, آج آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے, آج آپ اپنے کمرے میں, اپنے حجرے مبارک میں آرام نہیں کریں گے, آج رات ہی آپ کو اپنے گھر سے نکل جانا ہے, آپ کو اپنی بستر پر جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلانا ہے. اللہ سے فرمایا کہ اللہ, میرے پاس مکے والوں کی امانت ہے, کیا کروں؟ کہا یہ ساری امانتیں
حضرت علی کے سپرد کرو۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ دنیا والوں کی امانتیں علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں اور نبوت والی امانت صدیق اکبر کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اللہ کے نبی فوراً نکلیے اس گھر سے، کیونکہ یہ ظالم آج آپ کو شہید کرنے والے ہیں۔ ابو جہل نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کا سردار خود ابو جہل بنا کہ آج یہ تمام کمیٹی ان نوجوانوں کی نگرانی آج میں خود کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ایک مٹھی مٹی اٹھائیے اور ان ظالموں کی طرف پھینک دیجئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ، میں ایک مٹھی مٹی اگر ان پر پھینکوں گا یہ چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، کیسے پہنچائیں؟ کہا پھینکنا تمہارا کام ہے، ان ظالموں کے آنکھوں میں پہنچانا یہ رب کا کام ہے۔ ایک مٹھی مٹی اللہ نے تمام ظالموں کے ہاتھ میں پہنچا دیا اور ہر ظالم آپس میں لڑنے لگے کہ تم نے مجھ پر مٹی کیوں پھینکا، تم نے مجھ پر مٹی کیوں پھینکا۔ ابو جہل جو سرغنہ تھا، وہ جو گھر میں آرام کر رہے تھے، آدھی رات گزرنے کے بعد آیا دیکھنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ سارے نوجوان ڈیوٹی پر ہے یا اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب ابو جہل فجر کے قریب آئے وہاں دیکھا کہ رہے یہ تو سارے آپس میں ہی لڑ رہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو تانا دے رہے، ارے تم نے میرے آنکھوں میں کیوں مٹی ڈالی، تم نے میرے آنکھوں میں کیوں مٹی ڈالی۔ کہو ظالموں تمہارا ناس ہو، تمہیں میں لڑنے کے لیے یہاں نگرانی پر لگایا تھا، نہ میں محمد بن عبداللہ کے قتل کے لیے لگایا تھا یہاں، ارے تم تو آپس میں لڑ رہے تو ان کو کیا قتل کرو گے۔ کہا اے ہمارے سردار، انہوں نے ہمارے آنکھوں پر مٹیاں ڈال دی۔ دوسرے نے کہا انہوں نے ہمارے آنکھوں میں مٹی ڈال دی اس لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ کہا تم لڑتے رہو، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ محمد ہے کہ نہیں۔ جب ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بستر پر علی مرتضیٰ شیر خدا لیٹے ہوئے، اللہ کے نبی غائب۔ کہ ظالموں تمہارا ناس ہو، جس کو قتل کرنے کے لیے میں نے رکھا تھا تم لوگوں کے لیے، تم تو آپس میں لڑ گئے، وہ نکل کر کے چلے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے ہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ صدیق اکبر دروازہ کھولتے ہیں، فرماتے اللہ کے نبی آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا آپ کے گھر میں۔ کہا صدیق اکبر میں نہیں آیا ہوں، خود اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آج نبی کے دروازے پر ابو بکر نہیں آئے گا، بلکہ ابو بکر کے دروازے پر خود نبوت والا جسم خود پچل کر کے جائے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ ابو بکر کی شخصیت کیا ہے، ابو بکر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کہا کہ صدیق اکبر ہمیں ہجرت کا حکم مل چکا ہے، ہم ہجرت کو روانہ ہونے والے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ کہا کہ کیوں نہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، چلو۔ کہا اللہ کے نبی میں تو 1 مہینے سے اس کی تیاری کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فوراً دونوں یار غار اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چھوٹی بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے بیٹی جب مکہ والے سردار یہاں آئے تو ہمارا پتہ مت بانا، تمہارے ابا کے بارے میں جب معلوم کرے تو یہ نہ بتانا کدھر گئے ہم، کہاں گئے ہم۔ تو اسماء ایک چھوٹی بچی 13-14 سال کی بچی کیا کہتی ہے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کیجئے، میں صدیق کی بیٹی ہوں، اگر مکہ والے میرے قیمہ تو بنا سکتے ہیں لیکن نبی اور صدیق کا پتہ معلوم نہیں کر سکتے میرے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں اور نکلتے پیدل چلتے، ایک سواری کا نظم نہیں، پیدل چلتے چلتے غار ثور کے قریب پہنچتے ہیں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدل چل رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، کبھی دائیں طرف چلتے ہیں، کبھی بائیں طرف چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے پاؤں کو زمین پر نہیں رکھتے بلکہ پنجوں کے بل چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا، صدیق اکبر تم یہ کیوں چل رہے ہو، ایسا کیوں چل رہے ہو؟ کبھی میرے آگے جاتے ہو، کبھی میرے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور تم پنجوں کے بل کیوں چلتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں اس لیے ایسا چل رہا ہوں کہ اگر کوئی سامنے سے دشمن حملہ کرے گا تو سب سے پہلے وہ حملہ کا وار ابو بکر اپنے سینے پر لے گا، اگر پیچھے سے حملہ کرے گا تو اس ابو بکر کے اوپر حملہ ہوگا، دائیں کی طرف سے حملہ ہوگا تو سب سے پہلے اس حملے کو روکنے والی ذات ابو بکر کی ہوگی، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں چل رہا ہوں. اور پنجوں کے بل اس لیے میں چل رہا ہوں تاکہ ہماری کوئی نشانات زمین پر نہ آ جائے اور کفار و مشرکین ہمارے نشانات کو دیکھ کر ہمارا پتہ معلوم نہ کر لے. میرے دوستو، صحن کعبہ سے جو غار ثور کا راستہ ہے 3 یا 4 کلومیٹر کا دوری ہے. یہ 4 کلومیٹر دوری پیدل سفر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کے قریب پہنچے، بالکل فجر کا وقت قریب ہو گیا. کہا کہ صدیق اکبر اب کیا کریں؟ اگر فجر کی اذان ہو جائے، فجر ہو جائے اور ہم راستہ جاری رکھیں، سفر جاری رکھیں تو کفار و مشرکین ہمارا معلوم کر لیں گے، ہمیں کہیں چھپنا چاہیے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس غار کے اندر ہم چھپ جاتے ہیں، غار ثور میں. اور غار ثور کی جو چڑھائی ہے وہ 3 کلومیٹر دور. آپ چڑھتے چڑھتے جائیں گے تو کم سے کم 2 یا 3 گھنٹہ لگتا ہے. جو کمزور ہیں، جو بوڑھے ہیں، 40 سال 50 سال کی عمر والوں کی بس کی بات نہیں ہے وہاں چڑھنا. 3 کلومیٹر دوری پر چڑھائی ہے ان کی چڑھائی. اگر چڑھیں گے تو کم سے کم 2 سے 3 گھنٹہ لگتا ہے، اور بیچ میں کم سے کم 2-3 مرتبہ آپ کو پانی بھی پینا پڑے گا. اتنی اونچی چڑھائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں. چڑھتے چڑھتے اللہ کے نبی تھک جاتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں تو اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سوار ہو جائیے. اللہ کے نبی دائیں دیکھتے بائیں، سواری کہاں ہے؟ جب حضرت ابو بکر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سواری کو ڈھونڈتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک جاتے ہیں. فرمایا کہ جب ابو بکر ساتھ ہو تو دوسری سواری کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر ہی آپ کی سواری ہے. اللہ کے نبی آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں. اس پر ایک جملہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ اللہ کے نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت اللہ نے نصب کیا تھا، لیکن اللہ نے خود وجود نبوت کو ابو بکر کے کندھے پر نصب کر دیا. بے اللہ نے مہر نبوت کو اللہ کے نبی پر کندھے پر اور وجود نبوت کو خود صدیق اکبر کے کندھوں پر. بھائی وجود نبوت کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نہیں؟ نبوت جو ملی تھی میرے نبی کو ملی تھی، اور وہ سارا کا سارا جسم کس کے کندھے پر؟ اللہ کے نبی کے کندھے پر. اور جب آدمی کندھے پر بیٹھتا ہے تو آدمی پکڑتا کس کو؟ ماتھے کو پکڑ کے بیٹھتا ہے. بھائی کسی نے اپنے بچوں کو کندھے پر لیا ہوگا تو معلوم ہوگا، ہر باپ اپنے بچوں کو کبھی کبھی محبت میں کندھے پر بٹھا کر کے گھماتے ہیں کہ آجا میرے بیٹا تمہیں کندھے پر گھماتا ہوں، کندھے پر بٹھا کر کے. تو کندھے پر جب بھناتے ہیں دونوں پاؤں سینے کی جانب آ جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ سے ان کے سر کو پکڑ کر کے چلتے ہیں. تو اب جو ابو بکر چل رہے ہیں، ابو بکر کا جو سارا دماغ ہے اب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی اب ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیسے چلنا. جب مبارک والا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ابو بکر کے سر پر آ جائے تو بتائیے اس سر کا کیا کہنا. 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر کی چڑھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پر بٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چڑھتے ہیں. جب غار کے قریب پہنچتے ہیں اللہ کے نبی کو ایک سائیڈ رکھتے ہیں. میرے دوستو کتنی قربانی دی ہے حضرت ابو بکر.
آج ہمیں اس غار پر تنہا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، چڑھتے چڑھتے آدمی کی سانس پھولنے لگتی ہے، لیکن صدیق اکبر کی محبت پر قربان جاؤں کہ خود بھی چل رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو کندھے پر بٹھا کر کے چل رہے ہیں۔ جب غار کے قریب آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکیے، آپ پہلے غار میں نہیں جائیں گے، کوئی اگر موذی جانور ہوگا، کوئی زہریلے جانور ہوں گے تو سب سے پہلے ابو بکر کو ڈسیں گے، اگر جو کچھ ہوگا پھاڑ چیر کھانے والے جانور بھی ہوں گے تو ابو بکر چاہے ہلاک ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر آپ ہلاک ہو جائیں گے تو دنیا کو پھر روشنی کا چراغ کون دیکھے گا؟ ابو بکر ختم ہو جائے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ابو بکر سے پہلے آپ کی جسم پر کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ چنانچہ اس غار کے اندر 14 سوراخ تھے، غار ثور میں 14 سوراخ تھے، بڑے بڑے سوراخ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر جاتے ہیں، اپنے چادر مبارک کو جسم سے اتارتے ہیں، پھاڑ پھاڑ کر وہ پورے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، کپڑا ختم ہو جاتا ہے، اپنے امامے کو اٹھاتے ہیں سر سے، اپنے پگڑی کو پھاڑ پھاڑ کر کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ اب صرف ابو بکر کے پاس ایک ہی کپڑا بچتا ہے، لنگی، جس کو پہن کر اپنے سطر چھپایا ہوا ہے۔ کپڑے ختم ہو گئے، سوراخ ابھی 2 باقی رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر انتظار کر رہے ہیں، جب سارے سوراخوں کو بند کر دیے، 2 سوراخ باقی رہ گئے، کپڑے ختم ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں پیر پھیلا کر کے بیٹھ گئے، ایک پیر ایک سوراخ پر، دوسرے پیر دوسرے سوراخ پر رکھ دیے اور رکھ کر کہے یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیے، میں نے غار کو صاف کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو پھیلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنے سر مبارک کو رکھ کر آرام کرنے لگتے ہیں۔ صدیق اکبر کا گود اور سر مبارک کالی کملی والے امام الانبیاء کا سر، میرے دوستوں چاند سے چمکتا ہوا چہرہ میرے نبی کا، اور آنکھیں صدیق اکبر کی دیدار کر رہے 3 دن تک۔ روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر نے ایک مرتبہ دعا کی تھی کہ اللہ کوئی دن ایسا میرے لیے خالص کر دیجئے جس وقت صرف میں رہوں اور ایک طرف میرا محبوب رہے، میری آنکھ ان کو دیکھتی رہے، ان کا چہرہ سامنے رہے اور صدیق اکبر ان کا دیدار کرتے رہے، اور سامنے کوئی ڈسٹرب کرنے والا، کوئی پریشان کرنے والا نہ آئے۔ تو اللہ نے صدیق اکبر کی دعا کو قبول کرنے کے لیے غار ثور کا انتخاب کیا کہ اے صدیق اکبر، تم نے میرے پاس 1 دن کی دعا مانگی تھی، لو میں 3 دن کے لیے نبی کو تیرے گود میں لٹا دیتا ہوں، تیرے گود میں نبی آرام کرتے رہیں گے اور تو نبی کا دیدار کرتا جا، دیدار کرتا ہے۔ تیرے علاوہ میرے نبی کو چہرے کے دیکھنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا، نہ انسان ہوگا نہ کوئی دوسری مخلوق ہوں گے۔ نبی کا چہرہ، صدیق اکبر کی آنکھیں دیدار کر رہی 3 دن تک۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ گئے اور اللہ کے نبی تھکاوٹ تھے، تھکن کی نیند آئی اور اللہ کے نبی سو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر اپنے محبوب کا دیدار کر رہے ہیں، اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک سوراخ میں ایک زہریلے جانور، ایک زہریلے سانپ تھے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ڈنک مارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ڈنک مارا، تکلیف ہوئی، پھر دوسری مرتبہ ڈنک مارا، پھر تکلیف ہوئی، پھر تیسری مرتبہ ڈنک ہوا، تکلیف ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکلیف کا تقاضا یہ تھا کہ پاؤں ہٹا لوں، لیکن عشق کا تقاضا یہ تھا کہ صدیق تم مر جا لیکن نبی کی نیند پر کوئی خلل نہ آئے۔ زہر چاہے کتنے زہریلے جانور تیرے پاؤں میں ڈنک مارے، زندگی کا تقاضا یہ ہے، تکلیف کا تقاضا یہ ہے۔ صدیق فرماتے ہیں کہ تکلیف یہ کہتی ہے صدیق پاؤں ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، لیکن عشق نے کہا کہ اے صدیق نبی کے نیند پر تو اپنی جان کی قربان کر دے لیکن نبی کی نیند پر کوئی خلل نہ آئے۔ جب بار بار
وہ پاؤں میں ڈنک مار رہا تھا زہریلی جانور وہ سانپ. صدیق اکبر کا جسم پیلا پڑنے لگا اور تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور گرتے گرتے رخ مصطفیٰ پر آنسو گر گئے. آج اگر کسی کے بچے روتے ہیں تو ان کے آنسو ان کی امی پہ، ان کے امی کے رخسار پر، ان کے امی کے جسم پر، ان کے امی کے کپڑے پر، ان کی دادی کے کپڑے پر، ان کی موسی کے کپڑے پر، ان کی پھوپھی کے کپڑے پر پڑتے ہیں. لیکن قربان جائیے صدیق اکبر کے آنسو خود کالی کملی والے امام الانبیاء کے رخ مصطفیٰ پر پڑتے ہیں، اس چہرے پر پڑتے ہیں جس چہرے کے لیے قرآن نے فرمایا والضحیٰ، جس چہرے کی قسم کھا کر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، جس کی زلفوں کی قسم قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. اس کی زلفوں پر اس کے آنسو اور اس کے رخ مصطفیٰ پر صدیق اکبر کی جب گرم گرم آنسو پڑتی ہیں تو اللہ کے نبی ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں کہ میرے صدیق تو رو کیوں رہا ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کوئی زہریلے جانور ہے اس سوراخ میں میرے پاؤں پر بار بار ڈنک مار رہا ہے، اس کا زہر کا اثر ایسا ہوا، اس کی تکلیف ایسی پر برداشت سے باہر ہو گئی کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا صدیق اکبر تو مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا جگانے کا دل تو کر رہا تھا کہ میں آپ کو جگاؤں، آپ کو بیدار کروں، لیکن عشق نے مجھے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ سوتے رہیں اور میں عقلی تکلیف کی وجہ سے آپ کی نیند کو برباد کر دوں. اے اللہ کے نبی صدیق اکبر مرنا تو گوارا کر سکتا تھا لیکن آپ کی نیند کو، آپ کے آرام کے اندر خلل ڈالنا پسند نہیں کرتا ہے. کہا صدیق اکبر تو نے میرے خاطر اتنی قربانیاں دی. فوراً اللہ کے نبی اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن کو نکالتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگا دیتے ہیں. جو ہی لعاب دہن کو لگایا جاتا ہے فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. روایت میں لکھا ہے کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا وہ کوئی عام سانپ نہیں تھا، بلکہ وہ دشمنی میں نہیں ڈس رہا تھا، وہ احتجاجاً ڈس رہا تھا، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا وہ ایک جنات تھا جو سانپ بن کر کے اس غار میں چھپا ہوا بیٹھا تھا. اس لیے کہ ایک وقت آئے گا نبی و آخر الزمان جب ہجرت کریں گے، اس ہجرت کے دوران اس غار میں وہ آرام کریں گے اور میں نبی آخر الزمان کے چہرے انور کا دیدار کروں. تو اپنے دیدار کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے وہ سانپ بار بار ڈس رہا تھا کہ صدیق اکبر کب پاؤں ہٹائے اور میں نبی کا دیدار کر لوں. تو میرے دوستو دیکھو اللہ کے نبی سے ایک سانپ کو کیسی محبت تھی کہ احتجاجاً بار بار صدیق اکبر کے پاؤں کو ڈس رہا تھا کہ صدیق جلدی پاؤں ہٹا، جس چہرے کا تو دیدار کر رہا ہے اسی چہرے کے دیدار کرنے کے لیے میں ہزاروں سال سے اس غفا میں، اس غار میں اس نبی کے انتظار میں بیٹھا ہوں. آج اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا شاید قیامت تک یہ موقع ہاتھ نہ آئے. اس لیے صدیق جلدی ہٹا تاکہ میں بھی نبی کی دیدار، نبی کی چہرے انور کا دیدار کر لوں. میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار وہ سانپ بھی کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کرتے ہیں، اور کفار مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچتے ہیں. پوچھتے اسما تمہارے ابا کہاں ہیں؟ فرمایا ابو جہل تو اکیلا آیا ہے، اگر مکہ کے سارے چودھریوں کو بھی بلا کر کے لے کر آئے گا صدیق اکبر کی بیٹی بتانے کے لیے تیار نہیں. تو عتبہ جو سائیڈ میں کھڑا تھا، شیبہ جو سائیڈ میں کھڑا تھا، یہ دو نالائق کہا صدیق کے اکبر کی بیٹی سیدھی سیدھی بتاتی ہے ورنہ تیرے چیتڑے اتار دوں گا. ارے کہا کہ تو ظالموں تم چند آئے ہو، پورے مکہ والوں کو بلا کر کے لے آؤ. صدیق اکبر کی بیٹی کی قیمہ تو بنا سکتے ہو لیکن زبان نہیں کھلوا سکتے ہو. میں اپنے ابا اور نبی کا پتہ کبھی نہیں بچا سکتی ہوں. چنانچہ وہ ظالم بدبخت اس امت کا فرعون ابو جہل
حضرت اسما کے بال کو پکڑتے ہیں، ان کی چوٹی کو پکڑتے ہیں اور دیوار سے دے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت اسما کا پیشانی سے خون کا فوارہ نکل آتا ہے۔ فرمایا بتاتی کہ نہیں؟ فرمایا ابو جہل بس تو میرے سر ہی پھوڑ دے۔ ارے کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ تو مجھے جان سے مار دے گا اور زیادہ نہیں، لیکن میری جان ختم ہو جائے، لیکن میں ابو بکر اپنے ابا اور نبی برحق کا پتہ نہیں بتا سکتا۔ اگر چاہتی تو اسما کہہ دیتے ارے مجھے کیا معلوم، رات کا حصہ تھا، میں سو رہی تھی، کب گیا مجھے، لیکن صدیق کی بیٹی تھی، صداقت پر آنچ نہیں آنے دی، کہا کہ اگر میری جان چلی جائے لیکن صدیق کے گھرانے پر یہ بات نہ آئے کہ صدیق کی بیٹی جھوٹ بولی تھی۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ۔ میرے دوستو کیا کریں، وقت ساتھ نہیں دے رہا کہ میں آپ کو بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر جیسا محبت اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی نبی کی محبت پیدا فرمائے اور اس کے نقش قدم پر